ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے جو گفتگو کا ہم نے مکمل کی تھی اس میں اب اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو دوسرا موضوع جس پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ سیشن 2 کا 5واں بڑی قوتوں سے کہ جیو اسٹریٹجک تقابلی مطالبات، اطلاق اور انتظامی اختیارات سے متعلق ہے. خواتین و حضرات، پاکستان کی سلامتی کسی خلا میں معلق نہیں ہے. اس کا تعلق مقامی طور پر جنوبی ایشیا کے لیے مخصوص علاقائی سلامتی کی طرز سے ہے. مدافعتی اثر بھی یقیناً دوسرے اثرات کے ساتھ شامل ہے. جب ہم علاقے میں سلامتی اور تحفظ کی بات کرتے ہیں، خصوصاً جنوبی ایشیا کے جوہری ماحول میں پاکستان کے نقطہ نظر سے نقشے کا ایک سادہ سا مطالعہ جغرافیہ کے لیے ایک اسٹریٹجی کے محل وقوع یہ جغرافی ہے جو اسٹریٹجی مسابقتی تقاضوں کو بالکل واضح کرتا ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ جنوبی ایشیا جو کہ انڈیا اور پاکستان کی ریاستوں کے باعث وجود کا حامل ہے، جنوبی ایشیا کی نئی اصطلاح سے نہیں، جیسے بھارت نے چین کو شامل کر کے سیاسی مقصد کے ساتھ وضع کیا. یہ جنوبی ایشیا خطہ ہے جہاں بھارت اور پاکستان واقع ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. دونوں ممالک کے درمیان منفی تعلقات ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. جوہری جہد جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ علاقے سلامتی کی جوہری کوششیں شروع ہوتی ہیں اور یہی اختتام پذیر ہوتی ہیں. مزید برآں ہمیں ایک بار پھر جوہری تناظر میں پاکستان مخالف دشمن کے جوہری ہتھیاروں کی سطح، زمین اور سمندر میں موجودگی اور تنصیب کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. یہ سمندر کے اندر پہلے اور دوسرے ایٹمی حملے کی صلاحیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندر پر جوہری ہتھیاروں کی تنصیب پاکستان کی سلامتی کے لیے براہ راست تشویش کا باعث ہے اور ہمارے خطرے کے تخمینے میں اس کا ان سے زیادہ ہے. یہ منطقی بات ہے کہ جنوبی ایشیا کے زمینی ہجوم کو ایک خطے کے طور پر جنوب کی جانب پھیلا ہوا سمجھا جائے اور اسے توسیع شدہ جنوبی ایشیا کا خطہ کہا جائے. اس میں بحر ہند کے کچھ ایسے حصے بھی ہیں جس میں بشمول بحیرہ عرب بھی، جو کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے تشویش کا علاقہ ہے. دراصل یہ پاکستان کے مفاد کا علاقہ ہے جس میں موجود خطرے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے تصورات بالکل واضح ہیں. جنوبی ایشیا کے بڑے زمینی حصے اور بحر ہند کے متعلقہ علاقوں کے حوالے سے ہمارے رد عمل کی وضاحت کرتا ہے. اس سے آگے کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ دانشور اور علمی ماہرین آزادانہ بحث کریں کہ کیا توسیع شدہ جنوبی ایشیا کا ایشیا پیسیفک ریجن سے تعلق ہے یا نہیں. کیونکہ بھارت نے اپنے سلامتی کے مفاد کے لیے کوارڈولیٹرل ڈائلاگ کے ذریعے دور دراز ایشیا پیسیفک خطے تک بڑھانے کا انتخاب کیا ہے اور عام طور پر اپنی سرحدی سلامتی پالیسیوں کو مسابقت و تصادم اور کنٹینمنٹ یعنی چین کو گھیرنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. امریکہ اور مغرب نے اس پالیسی کے باعث نہ صرف سیاسی فوائد حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں بلکہ فوجی ساز و سامان اور جدید ٹیکنالوجی کی ترسیل سے مالی منفعت بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ غیر معمولی ٹھوس فوائد کے پاکستان کی سلامتی پر براہ راست اثرات پڑتے ہیں. اس سے جو بات یعنی وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو بھارت کر رہا ہے اور امریکہ اور جو مغرب ممالک کر رہے ہیں، ان سب کو جو ہے ہمیں خطرے کی کتاب میں شامل کیا جانا چاہیے. 2011 سے امریکی صدر اوباما نے ایشیا کو اپنی پالیسی کا محور بنایا. اس کا مقصد چین کے عروج در عروج کو روکنا تھا. ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی توجہ اس بات پر ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ڈرائیونگ سیٹ پر برقرار رہے اور ایشیا خاص طور پر توسیع شدہ جنوبی ایشیا کے معاملے میں علاقائی جغرافیائی سیاسی منظر اس کی منشا کے مطابق ہو. اس واضح ہوتے ہوئے عالمی اور علاقائی جغرافی سیاسی ماحول میں توسیع شدہ جنوبی ایشیا کہاں ہے؟ پاکستان کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنج یا مسابقتی مطالبات کیا ہیں؟ خاص طور پر ایک طرف چین کے ساتھ پاکستان کے روایتی اور مضبوط تصویراتی تعلقات ہیں اور ساتھ ہی دوسری جانب امریکہ کے ساتھ لین دین کی طویل تاریخ کی وجہ سے کیا ایسا متوازن عمل ممکن ہے جو پاکستان کے قومی مفاد کا تحفظ کرے؟ پاکستان کو اپنی سلامتی کے قومی مفاد کے تناظر میں واضح تصویراتی یا اسٹریٹجک انتخاب کو کس طرح کرنا چاہیے کہ توازن برقرار ہے؟ کیونکہ امریکہ نے گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ چین کے مقابلے میں بھارت کو ہر ممکن طریقے سے کھڑا کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے. اگرچہ خارجہ پالیسی کا انتخاب کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ریاستوں جو کہ کرج میں واقع ہوں مشکل انتخاب کا بوجھ اٹھاتی ہیں جو کہ وجود کو قائم رکھنے کی حد تک آ جاتی ہیں. پاکستان سے انتخاب کے لیے ایک وسیع ویژن کا استعمال کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اہم قومی مفاد کہاں ہیں. تاریخ عارضی ہے جبکہ پڑوسی نہیں، اس لیے قومی مفادات مستقل ہیں. گزشتہ 7 دہائیوں کے علاوہ پاکستان اسٹریٹجک تجربات کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اہم قومی مفادات چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں. وقت کی آزمائش نے پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات کو ہماری 75 سالہ تاریخ میں گہرا کیا. ہم چیلنج کرتے ہوئے جیو پولیٹیکل ماحول میں ہر امتحان میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. انتخاب اگر کوئی اور تھا تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں چین سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہیے اور اس کے اسٹریٹجک بندے سے جڑے رہنا چاہیے.
ہم پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ چین کے ساتھ اپنے تصویراتی یا شرعی تعلقات وقت کے ساتھ آزمائے ہوئے ہیں۔ اس بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے افہام و تمیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جنہوں نے ماضی میں پاکستان چین دوستی اور تعلقات کی رہنمائی کی ہے۔ ایسا کرنے سے پاکستان تاریخ کے صحیح رخ پر رہے گا اور چین کے مسلسل عروج سے مستفید ہوگا، جو سب کے لیے بالکل واضح اور ناگزیر ہے۔ ایک کثیر جہتی فورم شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بن کر پاکستان نے صحیح کام کیا اور اس طرح چین، روس اور وسطی ایشیا جمہوریہ کے ساتھ تصویراتی توازن قائم کیا۔ ہمیں برکس، جس میں برازیل ہے، آر روس کے لیے ہے، آئی جو ہے انڈیا کے لیے ہے جسے بھارت کہ ہیں، اور سی جو ہے چائنا کے لیے ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے لیے ہے، تو اسے جنوبی افریقہ کہتے ہیں کہ کثیر جہتی گروپ کے بڑھتی ہوئی اہمیت کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، جہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک کی ایک بڑی تعداد اس میں خاص دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ کہنا بھی درست ہے کہ امریکہ اور دیگر اہم طاقتوں کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات کو بھی برقرار رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے پڑوس میں، جہاں امریکہ اب بھی سپر پاور والا اثر رسوخ رکھتا ہے اور وہاں پر اس کی خواہش رد نہیں کی جاتی۔ تاہم حاصل گفتگو یہ ہے کہ پاکستان کو خود مختار خارجہ پالیسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کرنا ہوگا اور اس راستے کے انتخاب کو برے کار لانے کے لیے اپنی اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنانا ہوگا، جو بدقسمت سے اس وقت بہت مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ معاشی خود مختاری کے بغیر خود مختار خارجہ پالیسی کو اپنانا ایک چیلنج رہے گا۔ اگر ہم اپنے پڑوس کے ارد گرد نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ کون سے ممالک سود مند خارجہ پالیسی کے انتخاب کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چاہے وہ ہندوستان ہو، جس کے زیر مبادلہ کے ذخائر 600 بلین امریکی ڈالر ہیں، یا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران اپنی وسیع اقتصادی دولت کے ساتھ، یہاں تک کہ ترکیہ نسبتاً مستقل معیشت کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسیوں کو اپنی قوم و مفاد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اقتصادی خود مختاری اور خود مختار خارجہ پالیسی کی کلید ہے، یعنی اس کی مفتاح ہے یا چابی ہے۔ اپنی گزارشات ختم کرنے سے قبل ایک بار پھر میں بی ٹی ٹی این کی ٹیم، بریگیڈ آغا احمد گل، ڈاکٹر ظفر خان کو اس سیمینار کے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں منعقد کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نامور مقررین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ماہرانہ خیالات سے شرکاء کا متحرک انداز سے بحث کرنا خوش آئند ہے۔ خصوصی طور پر گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ صاحب کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، جو وقت نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، شکریہ۔ یہ تھا خالد احمد قدوائی صاحب کی وہ تقریر جو کہ انہوں نے بی ٹی ٹی این کے سیمینار میں کی، اور اس کو ہم نے یہاں پر اردو کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت پیش کیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔